دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ ہی ہے، 16 رکوع پر شامل ہے، یعنی رکوع 17 سے 32 تک۔ رکوع 17 آیت 142 سے 147 تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان آتا ہے۔ 17ویں رکوع میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ اسی موقع پر آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منازل کر دیا گیا اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کریں، اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ بڑی کٹھن ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 18 آیت 148 سے 152 صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار۔ 18ویں رکوع میں وہ طریقہ کار بیان کیا گیا جس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صالح جماعت تیار کی جس کی قربانیوں کے ذریعے بالآخر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات سنا کر لوگوں کو جھنجھوڑا اور متوجہ کیا۔ جو لوگ متوجہ ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار بن گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے ذریعے سے ان کی تربیت اور تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا، آخرت کی فکر اور اللہ کی محبت کو ڈالا اور دین کے لیے مال لگانے اور اللہ کی راہ میں جاں قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ انہیں قرآن کے احکامات سکھائے اور پھر ان احکامات کی حکمت بتا کر انہیں دین پر ثابت قدم کر دیا۔ سبحان اللہ، ان ثابت قدم افراد کی جد و جہد سے دین حق غالب ہوا۔ آج بھی غلبہ دین کے لیے اسی اسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے کامیابی یقیناً حاصل کی جا سکتی ہے۔ رکوع 19 آیت 153 سے 163 میں راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ 19ویں رکوع میں آگاہ کیا کہ نوع انسانی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ایک کٹھن ذمہ داری ہے۔ ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے اور صبر و استقامت کی روش اختیار کی جائے۔ حق کی راہ میں جان مال قربان کرنے کے مراحل آ کر رہتے ہیں۔ جو لوگ ان مراحل میں ڈٹ جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند ادا کی جاتی ہے۔ رکوع 20 آیت 164 سے 167 میں قلبی ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے، بڑی آج کے دور کی میں سمجھتی ہوں اولین ضرورت ہے۔ 20ویں رکوع میں اللہ نے یہ حقیقت بیان کی کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھ دیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والے نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں تیرنے والے بادل اور سمندر میں رواں دواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔
کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان نشانیوں پر غور سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور سچے اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کچھ بدنصیب اللہ کے بجائے سیاسی اور مذہبی سرداروں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے سردار ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ بد نصیب پیروکار اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم بھی ان سرداروں سے ایسے ہی اعلان بیزاری کریں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے اعلان بیزاری کیا۔ ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ انہیں ان کی سرداروں کی خدمت والی سرگرمیاں بطور حسرت دکھائی جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ رکوع 21 آیت 168 سے 176 تک عوام اور امہ سو کی گمراہی۔ 21ویں رکوع میں لوگوں کی اکثریت کی گمراہی کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ جب بھی ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج بھی پیروی کریں گے۔ یہ عوام کا حال ہے۔ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر حق کو چھپا کر یا اس میں تحریف کر کے لوگوں کی پسند کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے۔ ایسے لوگ یہ قیمت لے کر اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ افسوس، یہ کیسے نڈر ہیں جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے اور جانتے بوجھتے جہنم کا سودا کر رہے ہیں۔ رکوع 22 آیت 177 سے 182 میں انسان کون؟ 22ویں رکوع میں نیکی کے جامع تصور بیان کیا۔ نیک انسان وہ ہے کہ جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا آخرت کے اجر و ثواب کے لیے ہو۔ وہ انسان دوست ہو اور اپنا مال مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرے۔ وہ عبادت گزار ہو، یعنی نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، معاملات کا کھرا ہو، سچ بولے، اپنے وعدے پورے کرے، حق اور باطل کے معرکے میں حصہ لے، اس دوران آنے والی مشکلات پر صبر کرے اور باطل کے خلاف ڈٹ کر حق کا ساتھ دے۔ رکوع 23 آیت 183 سے 188 تک رمضان، قرآن اور روزے کا بیان۔ 23ویں رکوع میں رمضان، قرآن اور روزے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت دی گئی ہے اور قرآن کو تمام انسانوں کے لیے انتہائی واضح ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ روزے دو ہیں۔ ایک روزہ فرض عبادت ہے جو صرف رمضان میں رکھنا ہے، دوسرا روزہ زندگی بھر کا ہے اور وہ ہے حرام کمائی سے پرہیز کرنا۔ منع کیا گیا کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ رکوع 24 آیت 189 سے 196 اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم۔ 24ویں رکوع میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مکی دور میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ فرمایا گیا کہ مشرکین سے دین کے غلبے کی منزل سر ہونے تک جنگ کرتے رہو، البتہ ہر قسم کی زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ظلم اور شرک سے باز آ جائیں۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ جنگ کے لیے مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو دشمن تم پر حاوی ہو جائے گا اور تمہیں ہلاک کر ڈالے گا۔ رکوع 25 آیت 197 سے 210 تک پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ 25ویں رکوع میں مناسک حج کا ذکر ہے۔ حج کے موقع پر دعاؤں کے لیے وسیع وقت ہوتا ہے۔ کچھ بد نصیب وہاں پر اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ سے دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں ان کی نیکیوں کا بھرپور اجر ہے۔
رکوع کے آخر میں حکم دیا گیا پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں اللہ کی مانو، کچھ رسم و رواج کی اور کچھ اپنے نفس کی۔ ایسے غیر خالص اطاعت شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ رکوع 26 آیات 211 سے 216۔ جنت کا حصول آسان نہیں۔ 26 رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جنت کا حصول کوئی آسان نہیں ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو سخت قسم کی آزمائشوں میں حق پر ڈٹے رہیں گے اور مال و جان کی بازیاں لگا دیں گے۔ جنت تیری پنہا ہے تیرے خونے جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ تمہیں یہ حکم کتنا ہی ناگوار ہو۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ رکوع 27 میں آیت 217 سے 221 میں کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ 27ویں رکوع میں محترم مہینوں میں جنگ، شراب، جوئے کی حرمت اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں احکامات ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں جنگ کے حوالے سے ارشاد ہوا کہ بلا شبہ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ جو لوگ کفر کر رہے، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ان کے جرائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ واضح کیا گیا جنت کے صحیح امیدوار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان ضرورت سے زائد ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ رکوع 28 آیت 222 سے 228 میں خواتین سے متعلق مسائل۔ 23ویں رکوع میں رضاعت اور بیوہ خاتون کی عدت کے حوالے سے ہدایت آئی ہے۔ رکوع 21 میں آیت 236 سے 242 میں رخصتی سے پہلے طلاق، اس حوالے سے ہدایت ہیں کہ جو رخصتی سے پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ ان ہدایت کے کچھ آیات اس طرح ہیں جس کا ترجمہ ہے: نمازوں کی حفاظت کرو، بہترین نماز پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہو۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عہد بندگی کو تازہ کرتا ہے۔ انسان بار بار کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی مدد چاہیں گے۔ سرکشی نے کر دیے دھندے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ جو انسان بار بار اس عہد بندگی کو دہرا رہا ہے، اسی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں خواہ معاشی ہو یا آئلی اللہ کا کہنا مانے گا اور کسی قسم کی زیادتی اور تقوی کے خلاف کام نہیں کرے گا۔ رکوع 32 آیت 243 سے 248۔ اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے۔ 32ویں رکوع میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے، مال خرچ کرنے کا حکم دیا، بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے اور روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی رکوع میں بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت بھی پیش کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی، رفتہ رفتہ وہ دنیا دڑ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی۔ وہ اس مشرک قوم سے ڈر کر اپنے شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی۔ اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت یعنی میرٹ پر، جو ہم آج نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور جسمانی قوت دی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بزدل، بخل اور تیل و قال سے بچائے اور اپنی راہ میں مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔